ریچ آؤٹ کریں محمود خان اچکزئی صاحب کو، آپ ریچ آؤٹ کریں سارے ہمارے یہاں پہ جو پارٹیز کے قائدین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، اور ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئین اور قانون کی۔ پچھلے ہفتے جس وقت میری 1.5 ہفتے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، جیسی میں بیٹھا وہاں پہ انہوں نے مجھ سے ایک بات کی، اور میرے ساتھ جو 5-4 اور لوگ تھے وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں۔ انہوں نے کہا عمر ایوب جا کے باہر پاکستان کی عوام کو یہ بات بتائیں کہ میں آئین اور قانون پہ کسی قسم کی سودا بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے جتنا بھی مجھے یہاں پہ اتنا پڑے۔ یہ آپ سارے خواتین و حضرات کے لیے میسج ہے۔ ابھی یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، خواتین و حضرات باتیں بڑی مفصل اور ڈیٹیلڈ ہوئی ہیں۔ میں کوئی ماہر قانون نہیں ہوں، ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں سردار لطیف خان کوسہ صاحب۔ میں نے ان کو قومی اسمبلی میں بھی کہا تھا، میں نے کہا تھا سردار صاحب آپ کو ہم سردار لطیف خان کوسہ صاحب کہیں گے انشاءاللہ۔ میں یہاں پہ ہمارے باقی بھی بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، صدیقی صاحب ہیں، بہت سارے ماہر قانون بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ اس پریس کانفرنس کو میں اور اپنی پارٹی کی طرف سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں اس آئین کی کتاب، ہماری آئین کی کتاب ہے، اس کے آپ پیج 203 پہ بے شک چلے جائیں، اور میں وہ عہد پڑھ کے سناتا ہوں جو ہر ایک کیڈٹ پاکستان آرمی کا، پاکستان ایئر فورس کا اور پاکستان نیوی کا اس پریڈ گراؤنڈ پہ کرتا ہے جھنڈے کے سامنے۔ I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people. That I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. Clear ہے یا نہیں clear? No political activities. یہ قانوندان ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ یہ کلیئر کرسٹل کلیئر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم کا بھی سے مجھے دے دیا آپ نے، یہ پہلے سے میں نے پچھلے ہوگا، میں سمجھ گیا کرسٹل کلیئر۔ جناب والا یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایک اوتھ آ گیا، اس کے ساتھ ایک دوسرا اوتھ یہاں پہ میرے بزرگ اور بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے چیئرمین تحریک کے۔ یہ 1 نومبر یا 2 نومبر تھا 1990 کا، میں وزٹرز گیلری میں بیٹھا تھا، اور بلکہ نہیں 4 نومبر کی بات ہے، 4 نومبر کی بات ہے۔ میرے والد صاحب پریزائڈ کر رہے تھے ایز اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی 1990۔ اچکزئی صاحب نے اس دن اوتھ لیا تھا، اور اچکزئی صاحب جس وقت اوتھ لے رہے تھے تو ایم این ایز کا، یہاں پہ پارلیمنٹرین حضرات ہیں، اس کا لاسٹ پیرا میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ And that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. اچکزئی صاحب نے اٹھ کے کہا جناب سپیکر صاحب میرے پاس کیا ایبلٹی ہے کہ میں اس کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ یا ڈیفینڈ کروں گا۔ یہ ایک تاریخی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ اس پہ ہم لوگ آتے ہیں جناب والا، پھر آپ آ جائیں خواتین و حضرات، آپ آ جائیں کہ ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں نا جی کہ اسٹیٹ نے یہ کیا ہے، آ جائیں پھر اسٹیٹ کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹیٹ کس چیز کو، کس بلا کو کہتے ہیں۔ آپ کا
Article 7, in this part, unless the context otherwise requires the state, means the federal government, Majlis-e-Shura Parliament, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. Malik Pakistan ki awam hai, اور اس عوام نے اپنے رائٹفلی الیکٹڈ ممبرز پارلیمنٹ میں بھیجے فارم 45 کے تحت 8 فروری 2024 کو، جن کی تعداد تھی 180، اور وہ فارم 47 کے ذریعے ریڈیوس ہو کے 94 ہوئی، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ ایک اور چیز اسی آئین میں آرٹیکل 5 لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن۔ میں نے آپ کو یہ شکیں آئین کی پڑھ کے سنا دی ہے، آرٹیکلز کی قسم پریڈ ہو گئی، اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہو گئی، لائلٹی ہو گئی۔ لائلٹی اس کا مطلب ہے جناب والا آپ کو اسٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کا لوکل یونین کاؤنسل جو ہے وہ اسٹیٹ کا حصہ ہو سکتا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ٹولز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ آپ آ جائیں، جو ابھی یہاں پہ کتنا مزل ہوتا ہے، مزل لگا ہوا ہے ساروں کے منہ پہ آج کل، میرے میڈیا کی یہاں پہ خواتین و حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام لے وہ اڑا دیتا ہے ٹی وی، آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بحیثیت امیدوار وزیر اعظم میں جس وقت سپیچ کر رہا تھا وہ پی ٹی وی اڑا دیتا تھا، میں نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے پروٹیسٹ کیا پارٹی کی طرف سے۔ فریڈم آف سپیچ آرٹیکل 19، ٹائم کی قلت ہے، میں صرف اس کا پہلا 1-2 سینٹنسز پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایوری سٹیزن شیل، میں اف بٹ نہیں ہے، shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security, defense of Pakistan, etc., etc. یہ چیزیں واضح ہیں، یہ کتکنے صرف پارلیمنٹ لگا سکتی ہے اور کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہاں پہ خواتین و حضرات ہم لوگ جس وقت آتے ہیں، یہ آپ کو 3-4 آرٹیکلز آئین کے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، تو یہ تصادم ہو رہا ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکسٹ کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی جان، آپ کو اتھارٹی کس نے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ؟ آپ تو ٹول ہیں، اسٹیٹ کا ٹول ہے، اتھارٹی دے گا وزیر اعظم، بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہو، صحیح، ہم لوگ چلے مان لیتے ہیں بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہوا، وہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود کہتا ہے کہ جی ٹاکس آر ہیلڈ بٹوین پولیٹیکل فورسز ناٹ بٹوین آرمی اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ۔ یہ اس چیز کی، یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ اخباروں میں، یہ میڈیا میں ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے نیریٹو میں بائی پولر ڈس آرڈر ہے، وہ خود کنفیوزڈ ہے کہ ان کا نیریٹو کیا ہے، ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے۔